شانوں کا مالک اور حامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آگے چلیے، جب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ آنے والا کون ہے، یہ بعد میں صدر پاکستان بنے گا یا وزیر اعظم بنے گا، ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا، کونسلر، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تعلیم حاصل کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا ایک نام بن جاتا ہے، پھر اس کا نام اخبارات میں، رسائل میں، کتابوں میں، میڈیا پر آنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علی رحمہ آپ نے پاکستان بنایا۔ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے مسلمان قوم کو بیداری بخشی، بہت بڑے کارنامے۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کے ہمارے محسن کون ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی کی طاقت بنایا۔ تو جب بانی پاکستان مصور پاکستان کا انتقال ہو گیا تو کتابیں لکھی جانے لگی کہ یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، ان کا مزار فلاں جگہ ہے، انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کے والدین کا نام کیا ہے، ان کے بہن بھائیوں کا نام کیا ہے، ان کے اساتذہ کا نام کیا ہے، سب کچھ کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں لکھا جاتا یہ پیدا کیسے ہوئے، یا یوں کہیے ان کا میلاد بیان نہیں کیا جاتا۔ اب یہ کوئی کیسے بتائے؟ جب ان کی والدہ امید سے ہوئی تو ان پہ کتنی مشکل آئی، کتنی مشکلات سے دو چار ہوئی۔ جب ان کی ولادت ہوئی، یہ پیدا ہوئے تو ان پہ کیا گزری؟ جب یہ پیدا ہوئے ان پہ غلاظت کا خول چڑھا ہوا تھا، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہے جی۔ تو پھر دائی نے وہ غلاظت کا خول پہلے اتارا، پھر پاؤڈر لگایا، پھر غسل دیا، پھر خوشبو لگائی، پھر کپڑے پہنائے، پھر کہیں جانے گئے، پھر کہیں جا کے دیکھنے کے قابل ہوئے۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ اپنا میلاد بیان کریں، آپ میلاد بیان نہیں کریں گے، بلکہ میں خود نہیں کروں گا، اس میں نقص ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے جاگیرداروں سے کہا جائے، چودھریوں سے کہا جائے بھئی اپنا میلاد تو بیان کرو، تم کیسے پیدا ہوئے ہو، کوئی میلاد بیان نہیں کرے گا، کیوں؟ اس میں نقص ہے۔ لیکن ہم اپنے نبی کا میلاد بیان کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بے شک۔ اب میں پہنچا ہوں نتیجے پہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سو بھی رہے ماشاءاللہ، کیونکہ جب آرام آئے نا، ظاہر سی بات سرکار کے عشق میں، ذکر میں محبت ہے، محبت جب ملتی ہے سکون ملتا ہے، بندے کو نیند آتی ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں نیند یہ لفظ اگلے جملے بولنے سے پہلے ایک ذرا نعرے لگا لیں، دو چار، تاکہ سب جا کے کھل جائے، ذرا جا کے بولیے، جا کے سرکار کی آمد، ہاتھ اٹھا کے بولیے سرکار کی آمد۔ جن کو حقیقت کی نیند اڑ جائے گی، سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد۔ لو جی سنیے، بڑے کام کی بات، میں اپنا میلاد بیان نہیں کر سکتا، آپ اپنا میلاد بیان نہیں کر سکتے، کوئی بڑے سے بڑا جاگیردار اپنا میلاد بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس میں نقص ہے۔ ہم اپنے حضور کا میلاد بیان کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا فرمایا۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ ایک عرصہ بھی کیسی بات کر دی آپ نے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اٹھائیں دیوار حسان میں ثابت، حضور کے صحابی حضرت حسان میں ثابت، جن کے لیے حضور نے منبر بچھوایا اور فرمایا حسان منبر پہ چڑھ جا اور میری نعت سنا۔ حسان منبر پہ چڑھ کے میری نعت سنا۔ اب آقا فرش پہ بیٹھے ہیں اور غلام منبر پہ بیٹھا ہے، اور منبر ملا کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ یہ عظمت ملی کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ اب پہنچو میری طرف، اب حضرت حسان میں ثابت حضور کے سامنے منبر پہ جلوہ گر ہو کے آپ نے نعت سنائی۔ کون سی نعت سنائی؟ آپ کو سناؤں؟ آپ کا ذوق ہے نا ماشاءاللہ۔ سنیے، حضرت حسان میں ثابت حضور کے سامنے منبر پہ بیٹھے، حضور سامنے جلوہ کریں، یوں ہاتھ باندھے ہوئے حضرت حسان میں ثابت نے حضور کے سامنے کیا کہتے ہیں؟
وأحسن منك اللہ لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میں نے دیکھا ہی نہیں. بے شک آقا آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں. آگے کہتے ہیں دیکھوں بھی کیسے کسی ماں نے ایسا سونا پیدا ہی نہیں کیا. اور آگے سنیے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا فرمایا. آقا جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا. ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا پیدا فرمایا. اگر بریلی کے تاجدار سے پوچھیں آواز آتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ کو کیا کرتے ہیں حضور آپ جیسا میں نے کوئی سونا دیکھا ہی نہیں. دیکھوں بھی کیسے کسی ماں نے ایسا سونا پیدا ہی نہیں کیا. آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا. اور اللہ نے ہر چیز اپنی مرضی سے بنائی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتی ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتی ہے. مگر حضور یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے. جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا. حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں اور حضور ہاتھ اٹھا کے ان کے دعا فرما رہے ہیں. کیا اللہم ایدہ بروح القدس. اے اللہ میرے حسان بن ثابت کی جبریل کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ میرے حسان بن ثابت کی جبریل کے ذریعے مدد فرما. اگر جناب حسان بن ثابت بات غلط کہہ رہے ہوتے حضور فوراً منع کر دیتے. حسان تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھ سے پڑھ کے مجھ سے تعلیم حاصل کر کے تم نے باتیں کیسی کیسی کرنی شروع کر دی. مگر حضور نے اپنے غلام کو ڈانٹا نہیں, منع نہیں فرمایا, کیونکہ اللہ نے میرے پاک نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا.